ماننے والوں آخرت کی تیاری کر لو۔ میرے بھائیو، آخرت میں اگر اللہ کی جنت نہ مل سکی تو ہم سے زیادہ بد نصیب کوئی نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیو، دنیا میں ہمیں ٹارگٹ بنانا پڑے گا، اپنا ہدف اور مقصد طے کرنا پڑے گا۔ دنیا میں آنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم کھائیں کمائیں زندگی گزاریں مر جائیں۔ میرے بھائیو، مقصد تو ٹارگٹ تو صرف آخرت کی زندگی ہے۔ آخرت میں میرے بھائیو، اگر ہمیں اللہ کی جنت نہ مل سکی تو ہم سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں ہوگا۔ جذبہ بڑا نیک ہے، تمنا بہت ہے، آرزو بہت ہے، لیکن میرے بھائیو، اللہ کی جنت ہمیں خیرات میں نہیں ملے گی۔ اللہ کی جنت حاصل کرنے کے لیے ہمیں محنت کرنی پڑے گی، دوڑنا پڑے گا، بھاگنا پڑے گا۔ صرف تمناؤں اور آرزوؤں سے جنت نہیں ملے گی، خیرات میں جنت نہیں ملے گی۔ بے عمل دل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے، بے عمل دل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے، کھیت بنجر ہو تو برسات سے کیا ہوتا ہے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیں اگر جنت حاصل کرنی ہے تو راتوں کی نیندیں ہمیں قربان کرنی پڑے گی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، ما رأیت مثل الجنتی نام حاربها، میں نے ما رأیت مثل النار نام حاربها ولا مثل الجنت نام طالبها، میں نے جنت کے کسی طلبگار کو سوتے ہوئے نہیں دیکھا اور نہ ہی جنت سے بھاگنے والے کو سوتے ہوئے دیکھا۔ مطلب یہ ہے، ہماری شریعت سونے سے پابندی نہیں لگاتی، سونے پہ روک نہیں لگاتی ہے، لیکن میرے بھائیوں، ایسا سونا کہ جس سے نمازیں چھوٹ جائیں، گھوڑا بیچ کر سونے سے ہماری شریعت منع کرتی ہے۔ اگر اللہ کی جنت حاصل کرنی ہے تو میرے بھائیوں، ہمیں گھوڑا بیچ کے نہیں سونا ہے۔ ما رأیت مثل الجنتی نام طالبها، جنت کے کسی طلبگار کو میں نے گھوڑا بیچ کر سوتے نہیں دیکھا۔ دوسری حدیث میں کائنات کے امام مدنی سردار فرماتے ہیں، من خاف ادلجا ومن ادلجا بلغ المنزلہ، جو ڈرتا ہے وہ بھاگتا ہے، جو بھی ڈرتا ہے وہ بھاگتا ہے، ومن ادلجا بلغ المنزلہ، اور جو بھاگتا ہے وہ منزل کو پا لیتا ہے۔ الا ان سلعۃ اللہ غالیہ، وہ لوگوں سن لو، اللہ کا سودا بڑا مہنگا ہے۔ الا ان سلعۃ اللہ الجنہ، اے لوگوں سن لو، اللہ کا سودا جنت ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ اگر ہمیں دینے پہ آئے گا، نوازنے پہ آئے گا، تو جنت سے کم کیا دے گا؟ اس لیے میرے بھائیوں، جنت کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں اللہ کے عذاب سے ڈرنا پڑے گا، اس لیے کہ جو ڈرتا ہے وہی بھاگتا ہے۔ اگر آپ سے کہا جائے پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر جرار آ رہا ہے جو آپ کے بڑتلہ گاؤں پہ حملہ کرنے والا ہے، وہ لوگوں صبح صبح ایک لشکر آ رہا ہے جو تمہارے گاؤں پر حملہ کر دے گا، تم سب کو مار کاٹ کے برابر کر دے گا، تو میرے بھائیوں بتاؤ آپ کیا کرو گے؟ آپ منہ اندھیرے ہی بھاگ لو گے بستی چھوڑ کر، تو جو بھاگے گا وہی بچے گا، اور جو بستی میں صبح کرے گا لشکر آ جائے گا اور اسے مار کاٹ کے برابر کرے گا۔ یہی مثال ہے، جسے اللہ کی جنت چاہیے اسے دوڑنا پڑے گا، اسے بھاگنا پڑے گا، اس لیے کہ اللہ کا سودا جنت ہے، اور جنت یہ بڑی مہنگی
چیز ہے۔ تو میرے بھائیوں، جنت کے لیے ہمیں ٹارگٹ بنانے کی ضرورت ہے، عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کسی کا عمل اس کو اکیلے جنت میں لے جانے کے لیے کافی نہیں ہوگا۔ صحیح مسلم کی ایک روایت پڑھتا ہوں، اللہ کے رسول فرماتے ما منکم من احد یدخلہ عملہ الجنہ، تم میں سے کسی کو اس کا عمل جنت میں نہیں لے جائے گا۔ قیل ولا انت یا رسول اللہ، کہا گیا اللہ کے رسول آپ کا بھی عمل آپ کو جنت میں لے جانے کے لیے کافی نہیں ہوگا۔ آپ نے کہا ہاں میرا بھی عمل کافی نہیں ہوگا، الا ان یتغمدنی اللہ برحمتہ، جب تک اللہ مجھے اپنی رحمت کے سائے میں ڈھانپ نہ لے۔ تو میرے بھائیوں، جب تک اللہ کا کرم نہیں ہوگا، اس کی نوازش نہیں ہوگی، اس کا فضل نہیں ہوگا، کوئی بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں رو رو کے گڑ گڑا کے اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اے اللہ تو ہمارے عمل پہ نہ جا، ہماری ٹوٹی پھوٹی یہ جو نیکیاں ہیں، جو اعمال ہیں، مولا اسے قبول کر لے۔ ابھی رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ گزرا۔ میرے بھائیوں، اصل چیز قبولیت ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں اگر ہماری کوئی ایک چھوٹی نیکی بھی قبول ہو گئی تو شاید ہماری بخشش کے لیے کافی ہو جائے، اگر اللہ کا فضل بھی شامل حال ہو جائے۔ اس لیے رو رو کے دعا مانگو رمضان کے اختتام پر کہ اے اللہ تو ہماری نیکیوں کو، ہمارے اچھے اعمال کو شرف قبولیت بخش دے۔ سلف صالحین 6 مہینہ پہلے سے دعا کرتے اے اللہ رمضان کا مہینہ عطا کر دے، اور 6 مہینہ رمضان گزرنے کے بعد یہ دعا کرتے اے اللہ جو رمضان میں نیکیاں ہم نے کی ہیں مولا تو قبول فرما لے۔ تو میرے بھائیوں، اب ٹائم آ گیا ہے کہ آپ رو رو کے دعا کریں اے اللہ قبول فرما لے، اے اللہ جہنم سے چھٹی دے دے، اور اسی رمضان کے مہینے میں نہ جانے کتنے لوگوں کو جہنم سے آزادی ملی ہوگی اور جنت میں داخلہ ملا ہوگا، جنت والے رجسٹر میں ان کا نام درج ہو گیا ہوگا۔ تو آئیو بھائیو میرے، میں آپ کو تھوڑی دیر میں جنت کی نعمتوں کی سیر کراتا ہوں، لیکن یہ جان لیجئے قبل اس کے کہ میں جنت کی کچھ نعمتوں کا تذکرہ کروں، جنت کی نعمتوں کا تصور دنیا میں آپ نہیں کر سکتے، جنت کی نعمتوں کا تصور دنیا میں نہیں کر سکتے۔ ہاں اگر کوئی مشابہت ہے تو صرف نام کی مشابہت ہے، ادنا مشابہت ہے، ورنہ جنت کی نعمتوں کا تصور آپ دنیا میں بیٹھے بٹھائے نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی ہے اعددت لعبادی الصالحین فیہا، میں نے جنت میں نیک بندوں کے لیے ایسی ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں ما لا عین رأت، جس کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، ولا اذن سمعت، نہ کسی کان نے سنا ہوگا، ولا خطر علی قلب بشر، کسی انسان کے دل میں کھٹکا بھی نہیں ہوگا، گمان میں بھی نہیں سوچا ہوگا۔ تو وہ نعمتیں ہیں میرے بھائیو جنت کی۔ آئیے جنت کی کچھ سرسری نعمتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور تھوڑی دیر اطمینان سے بیٹھ کر کے، اطمینان اور سکون کی فضا میں ہم جنت کی نعمتوں کی سیر کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، جنت کی سب سے پہلے بناوٹ دیکھ لیتے ہیں۔ جنت جس کے لیے ہم اور آپ محنت کر رہے ہیں، یہ شب گزاری کر رہے ہیں، دور دراز سے آپ اللہ رسول کی باتیں سننے کے لیے آئے ہیں، کس لیے آئے ہیں؟ اسی لیے نا کہ اللہ کی جنت ہمیں مل جائے۔
تو وہ جنت وہ گھر جو ہے اس کی بناوٹ کیسی ہے ذرا دیکھ لیتے ہیں۔ کائنات کے امام مدنی سردار سے یہی سوال کیا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے جنت کی بناوٹ کیسی ہے؟ آپ نے فرمایا لبنتم من ذہب ولبنتم من فضہ، ایک اینٹ سونے کی ہوگی، دوسری اینٹ چاندی کی ہوگی۔ دنیا میں ایک چھوٹا سا گھر بناتے ہیں، زندگی کھپ جاتی ہے، وہ بھی مٹی یا سیمنٹ اور گارے اور سلیا کا گھر بناتے نا، اور وہ میرے بھائیو جنت کا محل کیسا ہوگا؟ ایک اینٹ سونے کی ہوگی، دوسری اینٹ چاندی کی ہوگی، وَمِلَاتُهَا الزَّعْفَرَانُ، اور اس کی مٹی جو ہوگی وہ زعفران اور مشک کی ہوگی، وَحَسْبَاؤُهَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ، اس کے کنکریٹ اعلیٰ قسم کی موتی، ہیرے اور موتی ہوں گے جو اس میں کنکریٹ ڈالے گئے ہوں گے۔ ہاں جو ایک بار میرے بھائیو جنت میں چلا جائے گا، من دخلہا ینعم، جو جائے گا ہمیشہ نعمتوں میں رہے گا، ولا یباس، کبھی بھی خستہ حالی کا منہ نہیں دیکھے گا، ویخلد ولا یموت، ہمیشہ رہے گا، کبھی جنت میں موت نہیں آئے گی، اور جنت میں ہمیشہ آدمی جوان رہے گا، کبھی بوڑھا نہیں ہوگا، جنت میں آدمی ہمیشہ تندرست ہوگا، کبھی بھی بیمار نہیں ہوگا، وہ جنت ہے۔ تو یہ جنت کی بناوٹ میں نے آپ کو بتائی ہے۔ اور پہلا گروہ جو جنت میں جس کو ہانک کر لے جایا جائے گا، کون لوگ ہوں گے میرے بھائیوں؟ متقی، تقوی پیدا کرو، ایمان کی لذت سینے میں پیدا کرو، پھر دیکھو جنت میں کیسے فرشتے ہانک کر کے لے جاتے ہیں متقیوں کو۔ وَسِیقَ الَّذِینَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، اور جو متقین ہوں گے ان کو فرشتے ہانک کر جنت کی طرف لے جائیں گے، یہاں تک کہ جب جنت کے دروازے پہ آئیں گے میرے بھائیو، جنت کے گیٹ پہ پہنچیں گے، فرشتے ان کو ویلکم کہیں گے، سلام کریں گے، سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، ویلکم ٹو جنہ، آؤ جنتیوں متقیوں جنت میں داخل ہو جاؤ، اور ہمیشہ ہمیشہ تم اب یہیں رہو گے، ہمیشہ ہمیشہ تم یہیں رہو گے، اگر ایمان و تقوی سے یہ دل سرشار ہو جائے۔ میرے بھائیوں پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں، خیرات میں جنت نہیں ملے گی، ایمان مضبوط کرو اور تقوی پیدا کرو، خیرات میں جنت نہیں ملے گی۔ اگر ایمان و تقوی سے یہ دل سرشار ہو جائے، یہ جگہ آپ لوگ بھر لیتے تو پھر دیکھیے ذرا مجھے بھی کچھ اچھا لگتا۔ اگر ایمان و تقوی سے یہ دل سرشار ہو جائے تو عالی شان جنت میں محل تیار ہو جائے، نبی کی سنتوں سے در حقیقت پیار ہو جائے، تو اے بندے تیرا عقبا میں بیڑا پار ہو جائے۔ تو میرے بھائیو آؤ میں آپ کو دکھاتا ہوں جنت کی چند جھلکیاں آپ کو دکھاتا ہوں۔ پہلا گروہ جسے فرشتے جنت میں ہانک کر لے جائیں گے کیسا ہوگا؟ پہلی بٹالین جو جنت میں جائے گی، پہلا گروہ
پیارے رسول فرماتے ہیں اول زمرتن تدخل الجنت علی صورت القمر لیلۃ البدر، پہلی بٹالین اور پہلا گروہ جو جنت میں جائے گا ان کے چہرے 14 کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ یہ جنت ہے، پہلا گروہ جو جائے گا چہرے 14 کے چاند کی طرح چمک رہے ہوئے ہوں گے، اور ان کے پیچھے دوسرا گروہ سیکنڈ نمبر کا جو گروہ جائے گا ان کے چہرے معلوم ہے کیسے ہوں گے؟ علی ضوء اشد کوکب دری فی السماء، آسمان میں جیسے کوئی روشن ستارہ چمکتا ہے اس ستارے کی طرح ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے۔ جیسے آسمان میں تم دیکھتے ہو نا کوئی بہت روشن ستارہ، سیکنڈ گروہ جو جائے گا فرسٹ گروہ کے بعد، اور جب جنت میں سب چلے جائیں گے تو میرے بھائیوں اللہ کے رسول فرماتے ہیں لا یبولون ولا یتغوتون ولا یمتخطون، جنتی جب جنت میں جائیں گے کھائیں گے پیئیں گے خوب مستی کریں گے، لیکن میرے بھائیوں پیشاب کی ضرورت نہیں، پاخانے کی ضرورت نہیں، بلغم اور تھوک کی ضرورت نہیں، کچھ بھی گندگی کا تصور نہیں کر سکتے۔ وَرَشْهُهُمُ الْمِسْكِ، تھوڑا سا پسینہ نکلے گا، جتنا کھایا ہوا ہوگا سارا ہضم ہو جائے گا، پیشاب پاخانہ ٹوائلٹ باتھ روم کی ضرورت نہیں پڑے گی، ہلکا سا پسینہ جنتی کو ہوگا سارا ہضم ہو جائے گا، اور وہ پسینہ بھی دنیا کے پسینے کی طرح نہیں ہوگا بلکہ مشک و عنبر کی طرح کستوری کی طرح وہ پسینہ مہک رہا ہوگا۔ وَأَمْشَاتُهُمُ الذَّهَبُ، جنتیوں کی وہ کنگھیاں جسے وہ اپنے بالوں میں پھرائیں گے، اپنے بال سنواریں گے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ کنگھیاں سونے کی ہوں گی، سونے کی ہوں گی، گولڈ کی ہوں گی۔ اور میرے بھائیوں سارے لوگوں کے اخلاق کتنے اچھے ہوں گے، اخلاقہم علی خلق رجل واحد منہم، سارے لوگوں کے اخلاق کیریکٹر و کردار ایک انتہائی اچھے آدمی کی طرح ہوں گے، کسی کے وہاں بدخلقی نہیں ہوگی، کسی کا اخلاق خراب نہیں ہوگا، کرپٹ نہیں ہوگا، سارے لوگوں کے اخلاق اعلیٰ قسم کے جنت میں ہوں گے، اور سارے لوگوں کی لمبائی وطولہم 60 ذراعًا فی السماء، 60 ہاتھ جتنی لمبائی دادا آدم کی تھی اتنی لمبائی ہوگی، 60 ہاتھ جنتیوں کی لمبائی ہوگی دادا آدم کی طرح۔ ہائے ہائے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں یدخلو، ہمارے والنٹیئر حضرات جتنے ہیں ان کو ایک ذمہ داری سونپی گئی تھی کہ ادھر ادھر منتشر لوگوں کو جلسہ گاہ میں بیٹھائیں۔ اب بھی بہت سارے لوگ ادھر بالکل بے ڈھنگ کھڑے ہیں، یہ بالکل اچھا نہیں لگ رہا ہے۔ جو بھی مقرر آ رہے ہیں ان کی یہی شکایت ہوتی ہے کہ جب بیٹھنے کے لیے جگہ ہے تو یہ لوگ کھڑے کیوں ہیں؟ کھڑے ہو کر سننے کا رواج میرے خیال میں اچھے لوگوں میں نہیں ہوتا ہے۔ تو آپ لوگ بڑی سنجیدگی اور متانت کے ساتھ تشریف رکھیں، بیٹھنے کے لیے جگہ ہے، ذمہ داران نے اتنے کرسیوں کا اور چٹائیوں کا انتظام کیا ہے۔ برائے مہربانی آپ سے بار بار یہ گزارش کی